ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک آم کا باغ تھا جسے لوگ جنت کا باغ کہتے تھے۔ اس باغ میں دنیا کے سب سے مزیدار اور میٹھے آم پیدا ہوتے تھے، لیکن اس باغ کا ایک راز تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے دو نوجوان لڑکے علی اور زین آم کے باغ میں کھیل رہے تھے۔ ان دونوں کو ہمیشہ سے مہم جوئی کا شوق تھا۔ باغ کے ایک کونے میں انہیں ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا صندوق ملا۔ صندوق پر ایک پراسرار نقشہ بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر علی اور زین نے فوراً ہی سمجھ لیا کہ یہ نقشہ باغ کے کسی پوشیدہ خزانے کا ہے۔ نقشہ بہت ہی پیچیدہ تھا اور اس میں کئی خفیہ نشانیاں تھیں۔ علی اور زین نے نقشے کو غور سے دیکھا اور اس کی نشانیاں پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ نقشے میں کچھ جگہوں پر آم کے درختوں کے نشانات ہیں۔ نقشے کی نشانیوں کی پیروی کرتے ہوئے علی اور زین ایک پرانے اور بڑے آم کے درخت کے نیچے پہنچے۔ درخت کے نیچے انہیں ایک خفیہ لمبی اور اندھی سرنگ نظر آئی۔ دونوں دوست تھوڑا گھبرائے، لیکن مہم جوئی کا شوق ان کے خوف کو مات دے گیا۔ سرنگ میں داخل ہونے کے بعد علی اور زین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اندھیرے میں کچھ عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک موقع پر انہیں یوں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سرنگ کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات اور تصاویر موجود تھیں جنہوں نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ سرنگ کے درمیان میں انہیں ایک بڑا اور خوفناک مجسمہ ملا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجسمے کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، مجسمہ حرکت کرنے لگا۔ علی اور زین تیزی سے پیچھے ہٹے، لیکن مجسمہ دوبارہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک جادوئی مجسمہ ہے جو صرف ان کے نزدیک آنے پر حرکت کر رہا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد علی اور زین ایک بڑے اور روشن کمرے میں پہنچے جہاں ایک سنہری آم کا درخت تھا۔ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور چمکدار آم لگے ہوئے تھے۔ دونوں نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جادوئی درخت ہے، لیکن کمرے میں ایک عجیب سرد ہوا کا جھونکا تھا جو انہیں کچھ چھپے ہوئے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ سنہری آم کے درخت کے قریب انہیں ایک شاندار تخت نظر آیا۔ تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا لیلا۔ لیلا نے علی اور زین کو بتایا کہ وہ اس جادوئی باغ کے محافظ اور اس کا فرض ہے کہ وہ خزانے کی حفاظت کرے، لیکن وہ ایک جادوگر کے جادو میں قید ہے جو اسے یہاں بند رکھتا ہے۔ جب علی اور زین خزانے کا معائنہ کر رہے تھے، تبھی اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی اور سرنگ میں دیواریں پیدا ہونے لگی۔ ایک آواز گونجی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز جادوگر کی تھی جو سرنگ کی دیواروں میں پوشیدہ تھا۔ جادوگر نے اپنی طاقت سے کمرے میں ایک خوفناک جانور کو آزاد کر دیا۔ جانور کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ علی، زین اور شہزادی لیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ علی، زین اور لیلا شہزادی نے جلدی سے صندوق کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لیا اور کمرے سے باہر بھاگنے لگے۔ انہیں سرنگ کی پیچیدہ راہوں کا پتہ تھا، لیکن جانور ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ سرنگ میں ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے سرنگ ان پر گرنے ہی والی ہے۔ سرنگ کے اختتام پر پہنچنے سے پہلے جادوگر نے اپنے جادو سے دروازہ بند کر دیا۔ علی اور زین نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جادوگر کا سامنا کیا۔ زین نے جادوگر کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے سنہری آم کے درخت کی ایک شاخ کا استعمال کیا، جبکہ علی نے جادوگر کی توجہ ہٹائی۔ شہزادی لیلا نے اپنے پوشیدہ طاقت سے جادوگر کو شکست دی اور دروازہ کھل گیا۔ گاؤں کے لوگ علی، زین اور شہزادی کی بہادری کی کہانیاں سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس خزانے کو گاؤں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس خزانے سے گاؤں میں نئے اسکول، ہسپتال اور باغات بنائے گئے۔ ہر سال گاؤں والے علی، زین اور لیلا کی بہادری کی یاد میں ایک جشن مناتے تھے جس میں آم کی فصل کی کٹائی بھی شامل ہوتی تھی۔